آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محافل سجاتے، حضور کے ذکر کی محافل سجاتے، تو ہمارا موضوع یا تو عشق مصطفیٰ ہوتا ہے یا ادب مصطفیٰ ہوتا ہے یا تعظیم مصطفیٰ ہوتا ہے یا شفاعت مصطفیٰ ہوتا ہے۔ الی ھذا القیاس ہمارے موضوعات 90% سے زائد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے گرد گھومتے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ آپ توحید کا ذکر کم کرتے ہیں، آپ عقیدہ رسالت پہ زور زیادہ دیتے ہیں، آپ اللہ اللہ کم کرتے ہیں اور یا محمد کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ بھئی ان کا سوال بجا ہے، لیکن سامعین محترم، یہ جو دن رات ہم محمد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صبح و شام کبھی تاجدار کائنات کی ولادت کا ذکر، کبھی تاجدار کائنات کی بعثت کا ذکر، کبھی تاجدار کائنات کے معراج کا ذکر، کبھی حضور کے آنے کا ذکر، کبھی حضور کے جانے کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہم خود نہیں کرتے، یہ انداز تبلیغ رب کائنات نے ہمیں خود قرآن میں سکھایا ہے۔ یہ اسلوب تبلیغ اللہ رب العزت نے ہمیں خود قرآن مجید میں سکھایا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ رب کائنات نے کیا قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر وقت یا رسول اللہ کرتے رہو؟ کیا مالک کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا حبیب اللہ کے ترانے الاپتے رہو؟ تو سامعین محترم، اسی قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، مالک کائنات کا اپنا اسلوب، اپنا انداز بیان اور اپنا انداز پیغام یہی ہے کہ رب کائنات سامعین کو دیکھ کر موضوع کا انتخاب کرتا ہے۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات نے جب انسانوں سے خطاب کیا ہے، جب دنیا والوں سے خطاب کیا ہے، تو دو طرح کے کلمات سے رب کائنات نے انسانوں سے خطاب کیا۔ ایک تو رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، اے گروہ انسانیت، یا اے انسانوں، اور دوسرا مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یا ایھا الناس میں خطاب عام تھا، اس میں ایمان والے بھی آ گئے اور کفار بھی آ گئے، اور جب یا ایھا الذین آمنو فرمایا ہے، وہاں کفار کو نکال دیا، خطاب صرف رب کائنات نے ایمان والوں سے کیا ہے۔ اب اسی نقطے کو دل میں بٹھاتے جائیں، یا ایھا الناس کے کلمات قرآن مجید میں کم و بیش 20 بار آئے ہیں۔ یا ایھا الناس کے کلمات قرآن مجید میں 20 بار آئے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنو یہ کلمات قرآن مجید میں 99 بار آئے ہیں۔
یا ایھا الناس رب فرماتا ہے 20 مرتبہ، اور یا ایھا الذین آمنو مولا فرماتا ہے 99 بار۔ اب جس خاص نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، یا ایھا الناس کے کلمات جو قرآن میں 20 بار آئے، ان میں یہ کلمات 10 مرتبہ رب کائنات نے مکہ میں اتارے ہیں اور 10 بار مدینہ المنورہ میں اتارے۔ مکہ میں کثیر تعداد کفار کی تھی، قلیل تعداد ایمان والوں کی تھی۔ اب قرآن مجید کی مکی آیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے جائیں، اور قرآن مجید کی بیٹھ جائیں مکی صورتوں کا مطالعہ کرتے جائیں، رب کائنات نے وہ آیات مبارکہ اور وہ صورتیں جو مکہ المکرمہ میں اتاری ہیں، ان مکی صورتوں کو پڑھیں، مکی آیات کو پڑھیں، وہاں زیادہ موضوع عقیدہ توحید کا تھا۔ قرآن مجید کا وہ حصہ جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوا، اس کا موضوع اور مرکز عقیدہ توحید تھا، رد شرک تھا، اور یا ایھا الناس کے کلمات تھے۔ وہی تاجدار کائنات جو پہلے مکہ میں تھے، جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لائے، قرآن کا جو حصہ مدینہ میں اترا ہے، مدنی صورتوں کو پڑھیں، مدنی آیات کو پڑھیں۔ مدنی صورتوں اور مدنی آیات کا موضوع اور مرکز محبت و ادب مصطفیٰ تھا۔ اور سامعین محترم، یا ایھا الناس کے کلمات میرے رب نے 10 بار مکہ میں اتارے اور 10 بار مدینہ میں اتارے، اور یا ایھا الذین آمنو کے کلمات قرآن مجید میں 99 بار آئے ہیں۔ یہ 99 کے 99 مرتبہ میرے رب نے خطاب جو ایمان والوں سے کیا ہے، وہ مکہ میں نہیں کیا، وہ مدینہ میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کے کلمات سے رب کائنات نے 99 مرتبہ جو خطاب کیا، وہ کہاں پہ کیا؟ مدینہ المنورہ میں کیا ہے۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مولا جو مکہ میں قرآن نازل کر رہا تھا، کیا مدینہ میں بھی کلام اسی کا اتر رہا تھا؟ کلام بھی اسی رب کا، وہ رب جو قرآن مکہ میں نازل کر رہا تھا، اسی رب نے قرآن مدینہ المنورہ میں اتارا۔ اور جس نبی مختار پر قرآن مکہ میں نازل ہو رہا تھا، اسی نبی آخر الزماں پر قرآن مدینہ المنورہ میں بھی اترتا رہا۔ پھر فرق کیا پیدا ہوا؟ مکہ کی آیات کا مرکز عقیدہ توحید تھا، رد شرک تھا، اور مدنی آیات کا مرکز یا تو ادب مصطفیٰ تھا، یا تعظیم مصطفیٰ تھا، یا تکریم مصطفیٰ تھا، یا عشق مصطفیٰ تھا، یا محبت مصطفیٰ تھا۔ ذہن میں زور ڈالیں اور سوچتے چلے جائیں کہ فرق کس شے میں آیا ہے۔ قرآن بھی وہی، نازل کرنے والا رب بھی وہی، جس عظیم ذات پہ نازل ہو رہا تھا، وہ عظیم ذات بھی وہی۔ فرق کہاں پہ آیا؟ فرق سامعین پہ آ گیا، فرق مخاطبین پہ آ گیا۔ جب میرے مصطفیٰ مکہ میں تھے تو سامعین اور مخاطبین کفار و مشرکین تھے۔ توجہ کرنا، جب میرے آقا مکہ میں تھے تو سامعین مخاطبین کفار اور مشرکین تھے۔ جب پیارے مصطفیٰ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے تو مخاطبین ایمان والے بن گئے۔
سامعین ایمان والے بن گئے تو رب کائنات کا اب انداز بیان دیکھیں، انداز وعظ دیکھیں، انداز تبلیغ دیکھیں۔ اگر تمہارے سننے والے کفار ہوں تو موضوع عقیدہ توحید کا رکھو، اگر سننے والے مشرکین ہوں تو موضوع رد شرک کا رکھو، اگر سننے والے ایمان والے بیٹھے ہوں، ادب والے بیٹھے ہوں، محبت والے بیٹھے ہوں تو پھر موضوع عقیدہ توحید کا نہ رکھو، پھر موضوع یا عشق مصطفیٰ کا رکھو یا ادب مصطفیٰ کا رکھو۔ تو سامعین محترم، وہ لوگ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آپ دن رات ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہو، آپ اپنے خطابات کا موضوع کثرت کے ساتھ عشق مصطفیٰ کیوں رکھتے ہو، نسبت مصطفیٰ کیوں رکھتے ہو، ادب و تعظیم مصطفیٰ کیوں رکھتے ہو، تو ان کو جواب قرآن کی زبان میں دیں کہ رب کائنات کے سامنے سننے والے جب کفار ہوتے تھے وہ مولا بھی موضوع توحید کا رکھتا تھا، جب سننے والے ایمان والے ہوتے تھے وہ رب کائنات بھی موضوع ادب اور تعظیم مصطفیٰ رکھتا تھا۔ تو یہ ہم خود نہیں کرتے، جو انداز تبلیغ اللہ نے دیا ہے ہم اسی کے مطابق عمل کرتے۔ اب سامعین محترم، جب یہ بنیادی نقطہ سمجھ گئے تو میں ریسرچرز احباب کو، محققین کو اور پڑھے لکھے احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج ہی گھر جائیں، قرآن مجید فرقان حمید کھولیں، یا ایھا الذین آمنوا والی آیات اٹھا کے دیکھیں، کثرت کے ساتھ ان آیات مقدسہ میں موضوع ادب اور محبت مصطفیٰ کا ملے گا۔ قرآن مجید میں پہلے یا ایھا الذین آمنوا سورۃ البقرہ کے مقام پہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو راعنا کے کلمات کے ساتھ نہ پکارو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، بلکہ محبوب کی بارگاہ میں کہو سونے محبوب ہم پہ نظر شفقت کرتا ہے، بلکہ میرے ساجن کی بارگاہ میں کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحری ہم مغرقن خذ یدی سہیلانا اشکالنا۔ یہ رب کائنات قرآن میں کہتا ہے ایمان والو میرے ساجن کو انظر حالنا کے کلمات سے پکارا کرو۔ اس سے آگے سورۃ الحجرات کو پڑھیں، مالک کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول۔ آگے میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو سامعین نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ رب کائنات کا یہ اپنا انداز وعظ، انداز تبلیغ اور انداز خطاب ہے کہ جب سننے والے ایمان والے ہوں تو موضوع محبت و ادب مصطفیٰ کا رکھا جائے۔